الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال۔ سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں سے پاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه السلام في كوكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا یا جس حال میں بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ آج سے رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آج کی آنے والی رات پہلی طاق رات ہوگی۔ آپ کے علم میں ہوگا کچھ دن پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان شروع ہونے لگا ہے، شروع ہونے والا ہے، ابھی شروع ہوا چاہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا 20 راتیں گزر چکی ہیں، 20 دن، آج 20واں دن ہے آخری ہمارے پاس۔ میرے سمیت ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ 20 دنوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے پورے 20 دنوں میں ایک ذرا سا بھی خلاف شرع کوئی عمل نہیں ہوا ہوگا، اور کتنے ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے ایک بھی سنت اور عمل نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ جو رمضان ہے یہ اہل ایمان کی ورکشاپ ہے روحانی طور پہ۔ اللہ جل جلالہ روحانی طور پہ ورکشاپ کروانا چاہتے ہیں کہ چلو اس مہینے میں یہ اپنی زندگی رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق لے آئیں تو اس کی برکت سے پورے 11 مہینے میں ان کو توفیق دے دو گے۔ تو اس لیے آج سے رات طاق شروع ہونے والی ہے۔ چلو 20 دنوں میں کمزوریاں کوتاہیاں ہم سے ہو چکی، میں ہر عشرے کے آخر میں ضرور آگاہ کرتا رہا ہوں، بے حیثیت امام، بے حیثیت مشرق اور مربی میری ایک ذمہ داری بنتی تھی۔ کبھی کبھی 2-4 جملے سخت بھی ہوئے ہیں لیکن وہ فکر سے، غم سے، درد سے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس کہتے ہیں کہ پیارے آقا کبھی کبھی گفتگو فرماتے ہوئے آپ گفتگو میں ایسے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کبھی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، کبھی آپ کے ہاتھوں کا اشارہ بڑا سختی سے ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جس طرح کوئی طوفان آ رہا ہے اور پیارے آقا دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے تھے میرے صحابہ میں وہ دیکھ رہا ہوں تو میں نظر نہیں آ رہا۔ تو حقیقت یہ قرآن سنت پہ نظر رکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ امت مسلمہ کس جگہ پہ جا رہے گا۔ تو یہ آخری طاق راتیں ہیں، چلو ان میں آخری 10 دنوں میں کوشش کر لیں۔ آج سے عشاء شروع ہو چکے ہیں، کم از کم 5 نمازیں تو پابندی سے پڑھیں۔ پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے تراویح کے بعد 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ جاگ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا جاگ کے کسی نے بھی، اب 9:15 ہماری تراویح ختم ہوتی ہے، جتنے بھی یہاں ساتھی بیٹھے ہیں دل پہ ہاتھ رکھیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے خود یہ بتائیں، اگر میں نہیں پوچھتا ہوں آپ خود اللہ سے بتائیں کتنی بجے آپ سوتے ہیں؟ کیا 9:30 سارے سو جاتے ہیں؟ 10-11 تک ہم سو نہیں سکتے، گپے لگاتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ خدا کی توفیق نہیں ہوتی۔ ناراض نہ ہونا، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ پسند نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں۔ یہ تو اسی کا گھر ہے جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے رونے کا مقام ہے کہ اللہ ہمیں کیوں دھتکار دیا اپنے گھر سے باہر، کیوں باہر نکال دیا؟ ہم سوچتے ہیں ہم خوش ہونا نا، ٹھیک ہے پڑھا ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے خدا را یہ آخری 10 دن رہ گئے ہیں، مہربانی کرو آپ نے کچھ بنا دو، یہ ختم ہو جائے گا۔ جو ہوتا ہے نا چوکیدار، وہ سیٹی بجاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جگاتا ہے، محلے والوں کو نہیں جگاتا۔ میں اپنے آپ کو جگا رہا ہوں کہ کم از کم میری آخر تو سمجھ جائے نا۔ آپ نہیں عمل کریں گے یا نوجوان نہیں سنت پہ چلیں گے، میرا کیا نقصان ہے؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ خدا نہ کوشش کریں ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ جب جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے زمین پہ آ چکے ہیں، ہر دن، آپ پہلے دن حدیث اگر یاد ہو، ہر دن فرشتہ اعلان کرتا ہے اور خیر کی طرف قدم اٹھانے والے آ گیا اور شر کی طرف آنے والے رک جاؤ۔
ہم روزانہ 20 دن آوازیں سنتے رہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے برائی کو روکا ہے اور چھوڑا ہے؟ تو یہ خود سوچنے کی بات ہے۔ کوشش فرمائیں یہ آخری عشرہ ہمارا قیمتی ہو جائے، رات کو جاگ کے اگر چلو آدھا گھنٹہ آپ جاگ جاتے ہیں، 3 پارے پڑھ لیں، اللہ کی قسم ہے قرآن ختم ہو جائے گا، 70 قرآن کو ثواب مل جائے گا۔ قرآن آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، 3 پارے پڑھنا کون سا مشکل ہے، پڑھ سکتے ہیں ہم۔ گھنٹے 1.5 گھنٹہ چینی کی لائن میں لگ کے، چنے کی لائن میں لگ کے اسٹور میں یوٹیلیٹی اسٹور پہ ضائع کر سکتے ہیں، گھنٹہ خدا کو نہیں دے سکتے۔ کمزور سے کمزور، تھکا سے تھکا مسلمان بھی گھنٹے میں 3 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب ہے، میں آپ کو بتاؤں 18 پار قرآن رمضان کے آخری عشر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے سلطان صاحب مرحوم فوت ہو گئے، وہ 10 پارے روز کے پڑھا کرتے تھے، اللہ نے چہرے پہ کتنا نور دیا ہوگا۔ تو مہربانی کرو اپنے آپ کو سنبھال لو۔ آج سے الحمدللہ دوسری عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہوتی ہے نا، یہ یکسوئی کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ آپ کو اعتکاف کی توفیق دے۔ اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم ان لوگوں کو جو اعتکاف بیٹھے ان کو تو کم از کم یکسوئی سے عبادت کرنے دیا کریں۔ اکثر مساجد میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسجد میں بچہ بھیجا تھا جی، وہاں تو بچہ خراب ہو کے آ گیا جی، فلاں جگہ جائیں جی وہاں تو چرس بھی پیتے ہیں جی، فلاں جگہ جائیں تو وہاں یہ بھی کرتے ہیں جی۔ الحمدللہ ہماری مسجد کو اعزاز ہے کہ ہم یہاں کوئی برائی نہیں کرنے دیتے، نہ غیبت کی بھی کوشش کرتے ہیں، اخبار ناول سے بھی روکتے ہیں، ٹچ موبائل سے بھی روکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مخصوص چند لوگ بٹھائے ہیں، اور یہ ساتھیوں نے کمیٹی والوں نے 40-50 ہزار روپے کا خرچہ